صدر بش کا خطبہ جمعہ۔ جارج ولیم بش ساری دنیا کے حاکم ہیں۔ جناب کے ہم وطن آپ کو مسخرہ صدر کہتے ہیں، جبکہ کویت، قطر اور بحرین میں آپ کے اسم مبارک کے معنی بعد زریں قوسین میں جل جلالہ رقم کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان میں سرکار عالی کا نام علیہ السلام کہے بغیر نہیں لیا جاتا، لیکن افغانستان، عراق اور ایران میں آپ کی مقدس شبیہ کو پھٹے پرانے جوتوں پر ٹانگ کر متعفن زمینوں کی سیاحی کی جاتی ہے۔ یقین تو نہیں آتا، مگر بعض سکہ حضرات سے مروی ہے کہ حال ہی میں آپ نے قہر و جلال کا ناطق مجسمہ بن کر مسجد الجابر الصبا میں جمعے کا خطبہ دیا اور نماز ختم ہونے تک مسجودیت کی کرسی پر آتشی ستون کی طرح مستوی رہے۔ ذیل میں وہ تاریخی خطبہ بلکہ تقدیری خطبہ نقل کیا جاتا ہے تاکہ سب اہل ایمان عبرت پکڑیں اور اپنے ہدایت یافتہ حکام کی پیروی میں ثابت قدم رہیں۔ یہاں سے اب آگے صدر بش کا خطبہ جمعہ شروع ہوتا ہے، یعنی یہاں پر اب آگے جو بھی باتیں آئیں گی وہ صدر بش کر رہا ہے۔ تو اس میں چونکہ یہ علامتی ہیں نا چیزیں، تو پچھلے دنوں ایک جگہ اسے ہم پڑھ رہے تھے تو ایک دوست نے وہاں سوال کیا کہ یہ صدر بش نے یہ خطبہ جمعہ کہاں دیا تھا؟ تو اب وہ پھر ایک ظاہر ہے کہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ آدمی اب اس بات کا کیا جواب دے۔ تو شروع کرتا ہوں میں اپنے نام سے، جس کی گونج نے خداؤں کو بہرا کر دیا ہے۔ تعریف تو بس میرے لیے ہے، کیونکہ میں خالق ہوں آگ کا، جو آواز کو بھی راکھ کر دیتی ہے، اور وہ کلہاڑی بھی میری ایجاد ہے جو اس درخت کو چیرتی ہے جس کی چھاؤں پیغمبروں کا ترکہ ہے۔ میں نے قدیم الواح پر منقش سورج کو کھرچ کر آفاق بدر کر دیا ہے، اور اساطیری مداروں پر گرداں سیاروں کو ہر کہکشاں سے حذف کر دیا ہے۔ میں وہ ہوں کہ وقت کو ضبط کر کے دن سکیڑتا ہوں اور رات پھیلاتا ہوں۔ تاریخ کے زہریلے الاؤ سے اٹھنے والا دخانی بگولا میری ہی مخلوق ہے۔ اے حقیر لوگو، تمہاری مناجاتوں نے آسمانوں کو آلودہ کر رکھا ہے۔ میرے سوا کون ہے جس کی حمد بدائی جائے؟ میرے غدار بندو سن رکھو، میں نے پروردگاری کا مشبک سائبان گرا دیا ہے، جس کی لجلجی چھاؤں میں تم تکبر کا پودا کاشت کرتے تھے۔ ایک جبار مگرمچھ کی طرح میں تمہاری دلدل نگل جاؤں گا، جس میں تم پہاڑ اگانے کے لیے کنکر بویا کرتے ہو۔ تم بلبلے میں گھات باندھ کر طوفان شکار کرنے چلے ہو۔ ہٹ جاؤ، میرا کانٹا سمندر کے حلق تک پہنچتا ہے اور میرا جال گردابوں سے بھرا ہے۔ تم بیمار چھپکلی کی طرح اس بھربھری دیوار سے اس بھربھری دیوار سے کب تک چپکے رہو گے؟ میری روٹی کڑوی لگتی ہے اور اپنے خداوند کا خالی دسترخوان کھرکھراتے سینے سے لگائے ایک بے معنی شکر کی گردان کرتے رہتے ہو۔ تم کسی بہت ہی ویران ساحل پر مرنے والے کیکڑوں کی ڈھیری ہو، جنہوں نے سکرات کے آخری لمحے میں نیلمی آسمان، شیریں دریا اور روشن دن کی خریداری کی تھی۔ مجھے تمہاری حماقتوں پر رونا آتا ہے، لیکن خداوندگار رویا نہیں کرتے۔
جو آنکھیں آگ سے سیکل ہوتی ہیں ان کے اندر آنسو بہانے والے غدود نہیں ہوتے۔ بہرحال اب میں تمہیں مرتے وقت ایسا اسراف نہ کرنے دوں گا۔ تم نے میرا بازار نہیں دیکھا، تمہاری 2 ٹکے کی زندگی بھی کافی ہے اونٹوں کا ایک گلا انبار کرنے کے لیے۔ کون کر سکتا ہے فیاضی میں میری برابری؟ فقیروں کی آزادی، مسکینوں کی غیرت، غلاموں کا دین اور مردوں کا خدا، میں یہ کھوٹے سکے بھی نہیں پھیرتا۔ مہربانی کے سودے کی قدر کرو اور ناشکری کے اڑیل ٹٹو سے اتر آؤ۔ میری غضب ناکی سے ڈرنے کی کوشش کرو۔ یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی تو جان رکھو میں طغیانی کی ماں کا آخری شوہر ہوں۔ سلام ہو مجھ پر کہ گھورے پر بھن بھناتی مکھیوں اور جوہڑ پر کندہ کائی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ میں روٹی کو روٹی دیتا ہوں اور پانی کو پانی، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ میں سورج کو کمبل دوں گا، زمین کو نمک اور پہاڑ کو چھتری۔ زمین کا پیٹ بھر دیا ہے میں نے لذیذ آدم زادوں سے۔ واقعی میری بڑی شان ہے۔ کویت کے سارے مینڈک، قطر کے سارے بجو اور بحرین کے سب گرگٹ مجھ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اے برف دھونکنے والے ہٹ درموں، کیا تم ان سے بڑے مسلمان ہو؟ ذرا پاکستان کے حاکموں سے پوچھو اس اجر عظیم کے بارے میں جو انہیں میری قدم بوسی کے طفیل ملا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ میرے سب خانہ زاد سرے دست رسوائی کی موت سے محفوظ ہیں؟ بیچارے مسلمانوں کے پاس بس ایک خواب رہ گیا ہے، میرے وفادار کتوں کی لاش پر تھوکنے کا خواب۔ بیچارے مسلمانوں کے پاس بس ایک خواب رہ گیا ہے، میرے وفادار کتوں کی لاش پر تھوکنے کا خواب۔ دراز ریش گڈریوں کا مضحکہ خیز لشکر، جس کی چراگاہوں پر تھوہر لیپ دی گئی ہے، جس کی بھیڑیں جوؤں کے بوجھ سے ہانپ رہی ہیں، اس کے سورما مرگھٹ کے چیونٹوں کی طرح مجھے للکارتے ہیں۔ میں ان باتونی جرثوموں کو خوردبین سے دیکھتا ہوں اور ان کا رجز سننے کے لیے اپنی الوہی سماعت کو کام میں لاتا ہوں۔ مبارزہ طلبی کا شور اس مینڈے کی چیخ ہے جسے قربان گاہ کی ٹھنڈی سل پر پچھاڑا گیا۔ آل صبا کو بشارت ہو کہ ماں بدولت نے انہیں اپنی بندگی میں قبول کیا۔ میرے ان مخلص غلاموں نے جس دلیری کے ساتھ اپنے سابقہ رب سے بغاوت کی اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور ان میں سے ہر ایک اس خاص الخاص پٹے سے نوازا جائے گا جس پر میں بدست خود مہر خوشنودی ثبت کرتا ہوں۔ غیر حاضر سامعین بھی سن لیں، زمین کی چادر پر جگہ جگہ دھبے پڑ گئے ہیں۔ افغانستان، عراق، ایران، شام اور ہاں پاکستان بھی، یہ سب غلاظت کے جزیرے ہیں۔ میں ان پر سے ناک پر رومال رکھ کر اونچی لہر والے زخار سمندر بہاؤں گا۔ اگر کسی نے مزاحمت کی تو میرے پاس ایک آگ ہے جس کا شعلہ پورے قامت سے بلند ہو جائے تو آسمان پر چنگاریوں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ مسلمانوں، تم ناشکری کی بسان سے بھر چکے ہو۔ تمہاری دعاؤں کے غبار آلود خیمے میرے صحرا پر ثبت ہیں۔ تمہاری خیالی کشتیاں میرے دریاؤں پر چسپاں ہیں۔ وہ ہوائیں میری ہیں جنہیں سرکا کر کے تم حق کا جھنڈا لہراتے ہو۔ وہ ستارے میرے ہیں جنہیں ورغلا کر تم تقدیر کا ذائچہ بناتے ہو۔ تیش کا خاردار شعلہ بہت دراز قد ہے، پھر بھی میں نے تحمل کی چادر چھوٹی نہ پڑنے دی، مگر تمہاری سرکشی جہنم کی ترائی میں واقع بانس کا جنگل ہے جسے زرد روح خطیب سیراب کرتے ہیں۔ بہت ہو چکا، بس اب میں اس منحوس باڑ پر روک لگاؤں گا، اس سے پہلے کہ تمہاری نمک حرامی
میرے دست رزاق کو کوہنی تک مفلوج کر دے۔ میں تمہاری تھوتھنیوں پر بھوک کے توبڑے کس دوں گا۔ بد نصیبو، تمہارے بچے موت کے گہوارے میں پالے جائیں گے۔ تمہاری بستیاں منسوخ نقشوں میں بسائی جائیں گی۔ تم تاریخ کے گنبد کی متروک گونج بن کر ہر لفظ کے حافظے سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ آوازوں کا اندوختہ خاموشی ہے جسے تم نے بے دردی سے ضائع کر دیا۔ میں نے تمہارا انجام ہر تختی پر رقم کر دیا ہے۔ کوئی ٹھکانہ ہے میری طاقت کا؟ میں لفظوں کو مارتا اور جلاتا ہوں۔ سکوت ہاں تو میں فرما رہا تھا، سکوت شور کا سط ہے۔ یہ قول زریں حفظ کر لو، ایمان، ضمیر، قوم سب کے اچھے دام مل جائیں گے، ورنہ گاہکی کا نقاب میرے چہرے پر بار ہے۔ یہ اتر گیا تو پھر آگ تم سے مذاکرات کرے گی، اس کے آگے دکھانا خطابت کے جوہر۔ لکھ لو، تمہاری دنیا نابودی کی منزلیں حفظ کرے گی۔ ریگستان سراب میں غرق ہو جائیں گے، پہاڑ سنگسار کیے جائیں گے اور آسمان ضبط کر لیا جائے گا۔ میرا قہر پاگل سانڈ ہے، مت دکھاؤ اسے سرخ رومال، ورنہ تم راکھ کے پیڑ کی چھاؤں میں رہو گے اور اسی کا پھل کھاؤ گے۔ ایران کے مقبرہ ساز شیخی خورے اچھی طرح جان لیں، یہ اوندھائے ہوئے زرد پیالے میرا راستہ نہ روک سکیں گے۔ میرے جلال کی آندھی گرز لے کر چلتی ہے۔ اور پاکستانی بھی سن لیں، میری بوری میں سوراخ ہوا تو ان کے تمام بل میرے کتوں کو ازبر ہیں، اور مجھے چوہوں کا بہت تجربہ ہے، خاص کر ایسے چوہوں کا جن کے دانت جھڑ چکے ہیں۔ یوں بھی پاکستانیوں کی اکثریت پوپلی ہے، ان کا حاکم اعلیٰ میرا توق یافتہ ہے، اسی لیے میں ان کی بڑکوں پر منہ کھول کر ہنستا ہوں تاکہ یہ لوگ میرے نکیلے دانتوں کی زیارت کر لیں اور اپنی اوقات کی طرف پلٹنے کا راستہ بھی بند نہ پائیں۔ اے اسامہ، اے ظواہری، اے زرقاوی، تم مردہ بجلیاں ہو، پتھرائے ہوئے طوفان، مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ وہی سحاب سیاہ تمہیں زنجیر کرے گا جو تمہاری ذات بوم ہے۔ جس قوم کے لیے تم نے اپنی زندگی ڈراؤنے خوابوں کی سرنگ میں جھونک دی، دیکھا میں نے اس کو گوشت چڑی تازہ ہڈی کے روزینے پر شکاری کتوں کی فوج بنا دیا۔ جو تمہاری بو سونگتی پھر رہی ہے، تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو یقین رکھو قبر میں صرف تمہارا نام جائے گا، جسم نہیں۔ ان سرپھروں نے جس قوم کو عظمت کے آفاقی کرتاس پر نقش کیا تھا، آج وہی قوم اس کرتاس کو چبائے ڈال رہی ہے۔ میری ہشکار رائیگاں نہیں جاتی، دیکھ لو آج مسلمان اپنے ہی سائے پر غراتا ہے اور اپنی ہی گردن پر دانت گاڑتا ہے۔ میں نے اسے باور کرا دیا ہے کہ تمہارا بہترین راتب تم خود ہو۔ میرا خطبہ تمام ہوا، اب میں جلالت کے منبر سے نزول کر کے معبودیت کی کرسی پر جلوس کروں گا۔ میری بڑائی کو سراہو، اس کرسی کی طرف منہ کر کے نماز کھڑی کرو۔ تحقیق میں ہوں سب سے بزرگ، سب سے اونچا، سب پر غالب۔ قربانم شوید۔